ایک بات بڑی بغداد مقدسہ میں نے ایک ولی پاک کی زیارت کی، ان کے آستانے پر بھی میں ابھی بیان کیا تھا۔ حضرت بہلول دانا مجذوب بزرگ تھے اور بغداد کی گلیوں میں کہیں پر بھی بیٹھ جاتے تھے، اور جو جانکار تھے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ والا بندہ ہے۔ مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی یاد الہی میں عقل فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے، اس کے اوپر شریعت کا قلم نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، شریعت کے سارے احکام اس پر ہیں جس کی عقل سلامت ہے۔ عاقل ہو، بالغ ہو تو نماز فرض ہے نا، عقل ہی نہیں ہے تو وہ مجذوب ان اولیاء کو کہتے ہیں۔ لیکن ان کے بارے میں حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم دے دیں کسی بات کی، اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ وہ بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے، بغداد کا ایک مشہور تاجر تھا، لیکن خستہ حال تھا، بہت نقصان اٹھا چکا تھا، خسارے میں چل رہا تھا، بزنس پورا لاس میں، اور وہ پریشان حال بہلول دانا کے پاس آیا، گڑ گڑایا، کہا کہ حضور مجھے بچا لیں، رحم کر لیں، میں تاجر ہوں، لٹ گیا ہوں، لاس میں ہوں، کچھ آپ فرما دیں، میں کیسے اس بھور سے نکلوں؟ بہلول دانا نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے، کچھ پیسے بچے؟ کہا ہاں ہے، وہ بس اتنا سرمایہ ہے کہ مال لیتا ہوں پھر بیچ دیتا ہوں، نفع نہیں ہوتا۔ بہلول دانا نے کہا ایک کام کر، کالا کپڑا جتنا ملتا ہے سب خرید لے، پورے شہر سے کالا کپڑا جہاں جہاں مل جائے سب لے کر سٹاک کر لے۔ کہا جی حضور آپ نے جیسا فرمایا۔ گیا، جتنا سرمایہ تھا سب لگا دیا، کالا کپڑا خرید کر ایک جگہ سٹاک کر دیا۔ اللہ والے کا حکم تھا، لیکن ہوا یہ کہ بغداد کا معمول تھا، 8 دن گزرے نہیں تھے کہ وہاں وقت کے حاکم کا انتقال ہوا، اور جب حاکم کا انتقال ہوتا تو شہر کے جتنے بڑے لوگ ہوتے، رئیس لوگ، وہ اس کے سوگ میں، اس کے غم میں کالا کپڑا پہنتے تھے، اور کالا کپڑا سوائے اس تاجر کے کسی کے پاس نہیں تھا، اور سارے بڑے لوگ پیسوں سے اس کے پاس کالا کپڑا خریدنے آئے۔ یہ منہ بولے قیمت پر، جیسے تیسے جتنی قیمت پر بولے سب خرید کر لے جاتے ہیں، اور پل بھر میں ایک دن کے اندر وہ بہت بڑا کروڑ پتی بن گئے، بہت مال آ گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ مال دیتا ہے، اس کے بعد پھر آزمائش بھی ہوتی ہے۔ مال اتنا آ گیا، اب لے کر کے مستیاں تھی، چند دن گزرے، ظاہر سی بات ہے مال کو بڑھانے کی تمنا ہر ایک کی ہوتی ہے، کوئی یہاں پر اینڈ کرنے والا نہیں ہے دنیا میں، چاہے اس کا بزنس اربوں پر بھی پہنچ جائے، اسے آگے پہنچنا ہے۔ چند دن گزرے تھے، 8-10 دن، پھر آیا حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈتے ہوئے، ایک جگہ میدان میں یہ مجذوب بزرگ بیٹھے مل گئے، آیا اور کہا او دیوانے بتا اب کیا خریدوں؟ پیسہ بہت ہے ابھی میرے پاس، بتا دیوانے اب کیا خریدوں؟ انہوں نے دیکھا، کہا کہ لہجہ تو بدلا ہوا ہے، پیسہ بہت زیادہ تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ والوں کو ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ نے کہا مال جتنا ہے تیرے پاس سب لے کر کے خربوز خرید لے، تربوز خرید لے، جس کو کلنگر کہتے، تربوز پورے خرید لے۔ اس نے کروڑوں کی جائیداد پورے تربوزوں میں لگا دی، سب تربوز خرید کر سٹاک کر دیا ایک جگہ، اور اس کے گمان میں یہی تھا کہ چند دن گزریں گے، کوئی ایسا ہی حادثہ ہوگا جب تربوز منہ مانگی قیمت پہ لوگ خریدیں گے اور میں بیچوں گا۔ پورا مال تربوز میں لگایا، 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن گزرے، کوئی حادثہ نہیں۔ ادھر تو تربوز سڑنے لگ گئے، وہ تو زیادہ دن سٹاک نہیں کیے جا سکتے، سڑن شروع ہو گئی۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد پورے کے پورے سڑ گئے، کروڑوں کا مال تربوز میں سڑ کے چلا گیا۔ وہ بیچ بھی نہیں سکا، کچھ نہیں کر سکا، واپس چیختا چلاتا اسی حالت میں آیا، پہلے سے بھی زیادہ بدتر حالت میں میں آ گیا ہوں۔ دوڑتے ہوئے آیا، حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈتے ہوئے، کہاں ہیں؟ وہ اسی جگہ بیٹھے ہوئے مٹی میں بیٹھے رہتے تھے۔ قریب آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا بہلول؟ بہلول دانا نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو لٹ گیا، تربوز میں پیسے لگائے آپ کی وجہ سے اور پورے سڑ گئے۔
बहलूल दाना ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, पहले तो तुझे नफा मिला था वो तेरे लहजे की वजह से, अब खसारा हुआ है तेरे लहजे की वजह से। पहले जो आया था बात करने के लिए उस वक्त तेरी तमीज अलग थी, तेरी तहजीब अलग थी, अखलाक अलग थी। गिड़गिड़ा कर कहा था कि मैं लुट गया हूं, आप रहम कर दें। दूसरी बार आकर के क्या कहा, ओ दीवाने बता क्या खरीदूं। लहजा बदल गया तो पूरी हैसियत बदल गई। जुबान हमारी ऊंचाई पर भी ले जाती है और नीचे भी ले आती है। इस बात को हमेशा मलहूज रखें कि इस जुबान से बहुत सारे लोग नफा भी उठाते हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है। लेकिन साथ में मैं ये बात भी अर्ज करूं, नरम गुफ्तगू करने का आदी हर एक को होना चाहिए। नरम गुफ्तगू करने का आदी हर एक को होना चाहिए, उसकी नेकियों की अलामत है, उसके अखलाक की अलामत है। लेकिन साथ में इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह भी फरमाया, चाहे जितनी भी नरम तबीयत हो इंसान की, अल्लाह और उसके रसूल के लिए गैरत होनी चाहिए। अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बात सुने तो फिर नरम लहजे का इस्तेमाल ना करे।